باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں کہ فقط نام ہی یاد نہ کیے جائیں بلکہ ان کے معنی کی بھی رعایت رکھی جائے۔ اللہ کا نام ہے رحمان، وہ بڑی رحمت والا۔ اس کو عقیدہ کے درجہ میں داخل کر کے ہر چیز میں جہاں رحمت ہو اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ اسی کی رحمت سے ہوا، سب اسی نے کیا۔ اللہ کا نام ہے ملک، بادشاہ۔ ذرہ ذرہ اللہ کی ملک میں ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی بادشاہت میں ہے، ذرے ذرے پر اللہ کی بادشاہت قائم ہے۔ اس کا عقیدہ رکھا جائے، جیسا کہ خود حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی ہے، ملک الملوک والملک القلوب، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، دلوں پر بادشاہ ہوں، میرے قبضہ قدرت میں دل ہیں، جس طرف چاہوں پلٹ دوں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سارے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، کہ دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یصرفہا حیث یشاء، جدھر چاہے پلٹ دے، چاہے ایمان کی طرف پلٹ دے، چاہے کفر کی طرف پلٹ دے، چاہے اخلاص کی طرف پلٹ دے، چاہے نفاق کی طرف پلٹ دے، چاہے تقوی کی طرف پلٹ دے، چاہے فسق و فجور کی طرف پلٹ دے، یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو مقلب القلوب بھی وہی ہے، مقلب اللیل والنہار بھی وہی ہے، مقلب زمان بھی وہی ہے، زمانے کو عدل بدل کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانہ ہے کہ جس کو لوٹ پھر کر ہم لاتے رہتے ہیں بنی آدم پر، کبھی رات کبھی دن، کبھی رات کبھی دن۔ رات تو ایک ہی ہے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، دن بھی وہی ہے، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ ایک رات ہے، ایک دن ہے، لوٹ لوٹ کر آتے ہیں بندوں پر اللہ کے حکم سے، اللہ کی تکلیف کرنے سے۔ بہرحال اصل نص صریح میں حدیث میں 99 نام آئے ہیں، لیکن امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اسماء افعال کو بھی شامل کر لیا، تو اللہ کے 1000 صفاتی نام ہو گئے۔ تو اسلام نے جہاں ذات کی توحید بتلائی، وہاں ان ناموں کی بھی توحید بتلائی۔ صرف وہی ہے رحمان، صرف وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں، لا اور اللہ سے ذات کے اندر توحید جاری کرتے ہیں۔ جیسا کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح کہا جائے گا لا رحمان الا اللہ، کوئی رحمان نہیں بجز اللہ کے۔ لا رحیم الا اللہ، کوئی رحم کرنے والا نہیں بجز اللہ کے۔ لا مالک الا اللہ، کوئی بادشاہ نہیں بجز اللہ کے۔ لا ملک الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ لا حافظ الا اللہ، کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں ماں سوائے اللہ کے۔ لا مہیمن الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ماں سوائے اللہ کے۔ جب بندے کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ کوئی ذرہ بھی بغیر اللہ کے علم کے نہیں ہل سکتا، کسی پر رحم و کرم بغیر اس کے رحم و کرم کے نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حفاظت نہ ہو۔ کوئی بھی دل کا خیال بغیر اس کے پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی فعل اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیدا نہ کرے، جب تک کہ بندے میں تفویض نہ کرے۔ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہو، ہر چیز اللہ کو سونپ دیں۔ جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا ارادہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، میری مشیت بھی اللہ کے ہاتھ میں،
میری قدرت بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو توحید کے معنی یکتا جاننا، تفویض، یکتا جان کر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اسباب اختیار کیے جائیں مگر اسباب کو سمجھا نہ جائے کہ اسباب کے اندر ذاتی طور پر کوئی تاثیر ہے۔ تاثیر اللہ ہی دے گا، اگر اللہ دے گا تو تاثیر ہوگی۔ اسباب کے اندر کوئی تاثیر نہیں، خود اسباب کا کام بنانا نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پانی میں فی الحقیقت ڈبونے کی کوئی جو ہے تاثیر نہیں، پانی ڈبوتا ہے اللہ کی مشیت سے۔ اگر یہ مشیت اللہ تعالیٰ سلب کر لے، پانی ڈبو نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو پانی ڈبو دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے سامنے واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم میں پہنچتے ہیں، عصا مارتے ہیں، اللہ رب العزت 12 قبائل کے لیے 12 راستے بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے حواری اس دریا سے گزر جاتے ہیں۔ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور اس کے حواری گزر گئے ہیں، ان کے لیے پانی کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، وہ پار ہو گئے ہیں، تو فرعونی جو ہے ان کا بھی حوصلہ بڑھا، وہ بھی آگے داخل ہوئے، بحر کلزم میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ بحر کلزم میں داخل ہوتے ہیں تو پانی کی لہریں آپس میں مل جاتی ہیں۔ پانی کو حکم ہوتا ہے کہ اے پانی کی لہروں مل جاؤ، پانی کی لہریں مل گئیں۔ فرعون اور اس کے جو حواری تھے، فرعون اس کو خدا ماننے والے سب ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ جب موت نظر آ گئی پھر ایمان لے آیا، ساری زندگی اکڑا رہا تکبر اور غرور کے اندر، اپنی بدمستی کے اندر، لیکن بحر کلزم کی لہروں نے اس کو ڈبو کے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشیت یہ تھی کہ یہ نہ ڈوبیں، غرق نہ ہو، دیواریں کھڑی ہو گئیں، پار ہو گئے، بحر کلزم ڈبو نہ سکا۔ اسی طرح اللہ کی مشیت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نہ ڈوبیں، وہ پار لگ گئے۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ فرعون غرق ہو، وہ غرق ہو گیا۔ وہی پانی، وہی جگہ، وہی راستہ، تقدیر بدل گئی، معیشت بدل گئی، حکم بدل گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی نے ویسا ہی کیا۔ اسی طرح دیکھیں آگ جو ہے، آگ کا کام عموماً جلانا ہے۔ آگ جو ہے اس میں بھی اگر اللہ رب العزت حکم دیں تو یہ جلا سکتی ہے، اگر حکم نہ دیں تو نہیں جلا سکتی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، آگ جلانے والی نہیں بلکہ مشیت جلانے والی ہے۔ اگر آگ میں اللہ رب العزت جلانے کی تاثیر نکال دیں، آگ میں مجال نہیں کہ جلا سکے۔ آپ دیکھیں نمرود نے آگ جلائی، نمرود نے آگ کے بہت بڑے الاؤ جو ہے روشن کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مجنیق بنا کر اس پہ بٹھایا، اس پہ بٹھا کر ان کو اس میں پھینک دیا۔ اتنی بلند و بانگ آگ تھی کہ اگر 1 کلومیٹر تک پرندہ اگر اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا اس کے پر جل کر آگ میں گر جاتا۔ نے حکم دیا، اللہ کی مشیت تھی کہ ابراہیم کو بچانا ہے، آگ کو حکم دیا کل یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ سلامتی والی بن جا۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے پیارے کو، میرے محبوب کو، میرے ابراہیم کو، کہ جس کو میری خاطر آگ میں ڈالا گیا، اس کو جو ہے تو تکلیف پہنچائے، اور اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اس کو جلا دے، بلکہ فرمایا سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو
ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سے جلانے والی تاثیر کھینچ لی تو وہی آگ جو ہے باغ بن گئی، بہار بن گئی، گلے گلزار بن گئی۔ وہ جلا نہ سکی۔ آگ کا کام جلانا نہیں ہے، یہ تو صرف اسباب ہیں جلانے کے لیے۔ اصل جلانے کی معیشت خدا بندی ہے۔ اگر اللہ کا اذن ہو، اللہ کا حکم ہو، اللہ رب العزت جو ہے اس چیز سے وہ کام لیتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اس چیز میں وہ خاصیت موجود نہیں ہوتی۔ سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب